صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے برس کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو انتہائی عظمت و اہمیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے، یعنی تمام مہینوں کا یہ سردار ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں اپنے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور برکتیں رکھی ہیں۔ احادیث میں کثرت سے اس کے فضائل آئے ہیں۔ یہ مہینہ اپنی آمد کے اعتبار سے قریب ترین مرحلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت دی اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو اگلا جمعہ رمضان المبارک کے اندر ادا کیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان سے پہلے رمضان کی یاد دہانی فرماتے تھے کہ تیاری کر لو، اپنے آپ کو اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ کرو۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ تیاری تو بس یہ ہے کہ انسان اپنی مصروفیات کی ترتیب ایسی بنائے کہ اسے رمضان المبارک میں زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے۔ جو اعمال خصوصی اس مہینے کے لیے دیے گئے ہیں، ایک روزہ ہے، ایک تراویح کی نماز ہے، اور خیر خیرات کرنا ہے، اعتکاف کا عمل ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہے۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ نے رمضان کی نسبت سے ہمیں عطا فرمائے۔ ان میں سے کوئی سا عمل ایسا نہیں ہے جو غیر رمضان میں نہ ہو، سوائے روزے کے کہ وہ غیر رمضان میں فرض نہیں ہے۔ رمضان میں فرض ہے، غیر رمضان میں بھی رکھنے والے رکھتے ہیں۔ رکھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو غیر رمضان میں ایسا فرض نہیں بنایا جو نہ ادا کریں تو گناہگار ہو۔ نفل کی حیثیت سے ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیر کے دن روزہ رکھنا، جمعرات کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، رمضان محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا، خصوصیت کے ساتھ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، جس کی تاکید و فضیلت آئی ہے۔ لیکن اس میں سے کوئی ایک روزہ بھی ایسا نہیں ہے جو آدمی نہ رکھے تو گناہ ہو، ایسا کوئی روزہ نہیں۔ رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ صرف رمضان شریف ایسا مہینہ ہے جس کے پورے دن، چاہے وہ 29 ہو جائیں چاہے وہ 30 ہو، پورے دنوں میں روزہ رکھنا اللہ
اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو اسے چاہیے، جو کوئی تم میں سے رمضان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ فلیصم ہو، یہ امر ہے۔ عربی زبان کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اس کی گرامر کے اعتبار سے ایک لفظ امر کہلاتا ہے جس کو ہم اردو میں حکم کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فلیصم فرمایا ہے یہ امر ہے، اور جب اللہ کا کوئی امر ایسا ہو قرآن کریم میں کہ اس کی صراحت نبی نے ضروری ہونے سے فرما دی ہو، یا پھر کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے ہم اس کا ضروری ہونا نہ ہونا سمجھ سکے، تو وہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ کا صریحی حکم ہے جو رمضان پائے تو اس کو روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ کا صریحی حکم ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ جو حکم ہے قرآن میں، یہ حکم صرف ثواب کے واسطے نہیں، نفل نہیں، مستحب نہیں، سنت نہیں، یہ حکم فرض ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہی میں دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کون سے روزے فرض کیے گئے ہیں؟ تو جو رمضان ہے، رمضان کا مہینہ کے روزے یہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو ایک عمل مسلمانوں کو یہ کرنا ہے، جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے اس کا جو اگلا دن ہے اس دن سے روزہ رکھنا ہے۔ اسلام میں چونکہ رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں، کیونکہ چاند نظر آنے سے تاریخیں شروع ہوتی ہیں، تو چاند 29 کو یا 30 کو نظر آ جائے گا، تو وہ جو پہلی شب ہے وہ رمضان ہے، وہاں سے رمضان کا آغاز ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنے سے بھی پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، کیونکہ روزہ تو اگلے دن میں ہے اور رمضان دن میں روزہ ہے، تو رمضان کا پہلا دن آگے ہے اور رمضان کی پہلی رات پہلے ہے۔ تو اس وجہ سے تیار آدمی کو رہنا چاہیے 29ویں تاریخ ہی کو، کہ شاید آج چاند نظر آ جائے تو آج ہی سے ہم رمضان شریف کے ہر لمحے کی حفاظت کرنے والے بنے۔ گناہوں سے بچنا ہر وقت ضروری ہے، لیکن رمضان میں زیادہ اہتمام سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو مقدس وقت ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے قابل احترام ہوتا ہے جیسے مقدس مقام قابل احترام ہوتا ہے۔ حرم شریف میں اگر کوئی آدمی پہنچ جائے تو گناہ تو اس کو کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرم شریف میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ جگہ مقدس ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عنایت و توجہ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص حرم شریف میں گناہ کا ارادہ کرے تو ہم اس کو سخت عذاب میں پکڑیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ کیا گناہ دوسری جگہ کرنا منع ہے؟ دوسری جگہ کرنا درست ہے، جائز ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ گناہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرم شریف میں تو اس کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس لیے جیسے مکان مقدس ہوتا ہے تو احترام زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی زمان مقدس ہو تو بھی احترام زیادہ ہو جاتا ہے۔
رمضان کا زمانہ غیر رمضان کے زمانوں سے زیادہ مقدس ہے، اس لیے گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش مسلمانوں کو رمضان میں کرنا چاہیے۔ دوسرے دن بھی کرنے چاہیے لیکن رمضان میں زیادہ کرنا چاہیے۔ جیسے اہل اللہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پاک صاف اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی رمضان میں ان کی کیفیت غیر رمضان سے بدل جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام۔ تو ہم جیسے گناہ گار لوگ ہیں تو ہم کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے گناہوں کی۔ جن اللہ کے بندوں کو عادت نہیں پڑی ہوئی ہے وہ لوگ پھر اور بھی اہتمام کریں، اور ہم لوگوں کو تو عادت پڑی ہوئی ہے۔ عادت پڑی ہوئی ہے تو بہت پہلے سے بریک لگانا پڑتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کریں، شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرتے، اور رمضان میں تیاری کیا کرتے؟ یہ کرتے کہ جو اعمال خاص کرنے ہیں اس کے لیے وقت زیادہ ملے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سال بھر آپ کو آپ کی پیٹ کی مصروفیت فرض نمازیں بھی ادا کرنا مشکل کر دیتی، اتنے مشغول ہیں دنیا میں، اتنا مصروف ہیں کہ فرض نمازیں بھی بہت سے خدا کے بندے نہیں ادا کر پاتے۔ حالانکہ نماز ایمان ہے، نماز ایمان کا حصہ ہے، نماز پر ایمان کا مدار ہے، سب کچھ معلوم ہے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں پڑھنے کی مصروفیت ہے، کالج کی مصروفیت ہے، کسی کو نوکری کی مصروفیت ہے، کسی کو کاروبار کی مصروفیت ہے، کسی کو محنت مزدوری کی مصروفیت ہے، کسی کو دکان کی مصروفیت ہے۔ تو کتنے اللہ کے مسلمان بندے ہیں جو سال بھر نمازوں تک کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو جو لوگ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتے، رمضان شروع ہوگا تو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن نمازوں کا اہتمام کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی وہ جو مصروفیت ہے اسی میں لگے رہیں گے۔ تو تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح بنائیں اور اپنی زندگی کے نظام کی ایسی ترتیب کریں کہ رمضان شریف میں اللہ کے کسی فریضے کو تو کیا نفل عبادات بھی ہم نہ چھوڑ سکیں۔ ایسی ترتیب آدمی کو پہلے سے بنانی ہوگی، تو اس کے لیے تو وقت لگتا ہے، تو وقت لگاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے کی کمائی کر لیتے تھے تاکہ رمضان میں کمانے کا جھگڑا ہی نہ رہے۔ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ کاروبار رمضان شریف میں زیادہ چلتا ہے۔ رمضان شریف کو لوگ سیزن کہتے ہیں، سیزن ہے وہ، تو سارے مسلمان بازاروں میں ہیں، تاجرین بازاروں میں ہیں، ایک تاجر کے پاس 2 4 5 نوکر دکان میں ہوتے ہیں، وہ سب بازار میں ہیں۔ اس طرح حساب ڈالا جائے تو کتنے مسلمان ہیں جو دھندا کرنے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو ان سے خریداری کرنے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح رمضان کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بجائے عبادت گاہوں میں ہونے کے وہ ہوتا ہے بازار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشر المواضع الی اللہ اسواقها، بدترین جگہیں روئے زمین کی اللہ کی نظر میں اس کے بازار ہیں۔ بازار اللہ کی نظر میں روئے زمین کے سب سے بدترین مقامات ہیں، اور خیر المواضع سب سے بہترین جگہیں اللہ کی نظر میں روئے زمین کی کون سی ہیں؟ تو مسجدیں ہیں۔ تو رمضان جیسے مہینے میں مسلمان کو بہترین جگہوں پر وقت گزارنا چاہیے یا بدترین جگہوں پر وقت گزارنا چاہیے؟ اگر ہمارے تاجر حضرات کوئی ایسا سسٹم بنائیں اور اتنی ہمت کر لیں کہ وہ 1-2 برس تک اللہ کی ذات پر توکل کر کے یہ طے کر لیں کہ رمضان میں مارکیٹ نہیں کھولنی، بازار میں دکانیں نہیں ہماری کھلیں گی، رمضان شریف میں رمضان میں دکانیں بند رہیں گی،
تو 1-2 سال کر لیں گے تو صرف 2 سال میں پورے شہر کا سسٹم چینج ہو جائے گا. لوگ کہیں گے صاحب رمضان میں بازار نہیں رہتا ہے، شعبان میں خریدی کرو. رمضان میں بازار نہیں رہتا ہے، رمضان میں بازار نہیں رہتا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا. اور لوگ کہیں گے صاحب اب رمضان میں کیسے کریں؟ تو جو بھی عید کے لیے کرنا ہے وہ شعبان میں کر لو، رجب میں کر لو، تو خود بخود کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ بھائی اتنی بڑی ہمت کا کرنا، ایک آدھ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گا، لیکن کیا سارے مسلمان بزنس مین اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایمان نہیں بنا ہوا ہے. اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس سال کی روزی اللہ نے ایک ہی رات میں لکھی ہے اور وہ لکھ دی گئی ہے، اور وہ روزی مل کر رہے گی. چاہے آپ رمضان میں دکان کھولیں چاہے بند رکھیں، وہ روزی مل کر رہے گی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اگر اللہ نے روزی لکھ دی ہے تو بغیر رمضان میں کاروبار کیے ہوئے بھی ملے گی. اور اگر اللہ پاک نے نہیں لکھی ہے تو رمضان میں اپنی ساری عبادتیں غارت کر کے بھی نہیں ملے گی. وہ اللہ کی تقدیر سے روزی کا مسئلہ وابستہ ہے. قرآن صاف کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کہہ رہے ہر بات تو میری کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے کہ کس کو کتنی روزی دینی ہے. ہر سال کی ہمارے رزق کی اللہ کے ہاں تیاری ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس کو ازل میں لکھ دیا تھا، اور فرشتوں کو اسی سال کی ایک رات میں حوالے بھی کر دی گئی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے برس میں تقسیم کر کے پہنچا دیں. اور فرشتے خائن نہیں ہیں، دھوکہ باز نہیں ہیں. فرشتوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ چرا کے خود کھا جائیں، بلکہ فرشتے محتاج ہی نہیں ہیں روزی کے، اور ان کے ذمے ہیں کہ بندے کو دینا ہے. تو اس میں کوئی چوری کرنے والا نہیں، خیانت کرنے والا نہیں، دھوکہ دینے والا نہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والا نہیں. کوئی فرشتہ اللہ کا حکم توڑتا نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو ان سے ہمیں کیا خطرہ ہے کہ وہ ہماری روزی چرا لیں گے، ہماری روزی دبا لیں گے، ہماری روزی ہم کو نہیں پہنچائیں گے. کس سے خطرہ ہے دوستو؟ روزی دینے والا اللہ، کیا اس سے خطرہ ہے؟ روزی رسانی کا ذمہ دار وہ میکائیل، کیا اس سے ہمیں خطرہ ہے؟ اور روزی کے خزانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے، کیا ان فرشتوں سے ہمیں خطرہ ہے؟ ہم کو کس سے خطرہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں یکسوئی سے لگے رہیں تو کوئی ہمارا مال چرا لے گا، کوئی ہمارا راشن کھا جائے گا؟ ہمیں کس سے خطرہ ہے؟ ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. لیکن ہمارا نفس مانتا نہیں کہ اللہ سے ملتا ہے، اس کو ہمارا نفس نہیں مانتا. ہمارا نفس اگر مان لے کہ اللہ ہی دیتا ہے، یہ روزی کہیں بھی نہیں ہے، میری روزی آسمانوں میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے اور جو کچھ روزی تمہاری ہے وہ آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے. آسمان میں ہے، تمہاری دکان میں بھی نہیں ہے، تمہارے مکان میں بھی نہیں ہے، تمہارے کھیتوں میں بھی نہیں ہے، تمہارے عملوں میں بھی نہیں ہے. وہ آسمان میں ہے، وہیں سے اتاری جاتی ہے اور وہیں سے بھیجی جاتی ہے. تو جس کے پاس ہے وہ امانت دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ اصل میں سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا ہے، ہلکی سی بالکل، جو ہمارے کبھی جسم پہ سے گزر جاتی ہے تو ایک لطیف قسم کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن کوئی بوجھ اس کا نہیں، کسی بھی درجے کا بوجھ اس کا نہیں ہے. وہ ذرہ ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ.
اللہ تعالیٰ اس کے وزن کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے نیاز ہے، پالنے کی ذمہ داری لیا ہوا ہے، رب العالمین ہے، سب کو پالتا ہے۔ ہماری پوری زندگی، کسی کو 70-80 برس زندگی مل جائے، پوری زندگی میں وہ جس قدر کھا سکتا ہے، جو کھا سکتا ہے، وہ سب اگر اکٹھا کیا جائے اور ان سب کا کسی جگہ پر ڈھیر لگا دیا جائے تو اس کائنات میں اللہ کی بعض مخلوق ایسی ہیں جن کا وہ صرف ایک نوالا ہوتا ہے، ایک نوالا ہوتا ہے۔ جب اس مخلوق کو پوری زندگی خدا کھلا رہا ہے تو اس پوری زندگی میں کا ایک لقمہ ہماری پوری زندگی میں پھیلا کر دینا اس کے لیے کون سی مشکل کا ہے؟ وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزی کے معاملے میں جتنا گھسو گے، جتنا پٹو گے اور جتنے کھپو گے اتنے ہی حیران ہوگے۔ یاد رکھو الٹے ٹنگ بھی جاؤ تو وہ جو میں نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا، اس کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات پر یقین بننا ہے۔ صحابہ کرام کا بنا تھا، صحابہ نادان نہیں تھے، صحابہ بے وقوف نہیں تھے، صحابہ تو بڑے ذہین لوگ تھے، صحابہ تو بہت سمجھدار لوگ تھے۔ ان کی ذہانت، ان کی فراست، ان کی سمجھداری دنیا میں ضرب المثل بن گئی۔ صحابہ جیسے ہوشیار تو پھر بعد میں لوگ پیدا نہیں ہوئے، جتنے ہوشیار وہ تھے اور جتنے سمجھدار وہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ تدبیر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر سے دیتا ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا، ایسا نہیں کہ ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی، ان کو بھی معلوم تھا کہ دیتے تو اللہ پاک ہی ہیں، لیکن تدبیر کے ذریعے دیتے ہیں اس کائنات میں۔ براہ راست دینے پر قادر ہیں، کبھی کبھی دے کے قدرت بتا بھی دیتے ہیں، لیکن معمول اللہ کا یہ نہیں ہے، سنت جاریہ یہ نہیں ہے، تدبیر میں دیتے ہیں۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہہ کر ہمارے یقین کا دوسری طرف رخ کر دیا۔ تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ صاحب یہ تدبیر کا دستے زرعی ہی بس اصل ہے، یہی اصل ہے، ہم یہ سمجھے، حالانکہ یہ اصل نہیں ہے، یہ تو صرف ایک سبب ہے، اور سبب میں مشغول ہونا اس شخص کا کام ہے جو شخص مسبب کو نہیں جانتا۔ مسبب کو جو نہیں جانتا وہ سبب کو سب کچھ سمجھتا ہے، جو مدبر کو نہیں جانتا وہ تدبیر کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی میں پڑا رہتا ہے، الجھا رہتا ہے۔ اسباب و تدابیر میں زیادہ نہیں الجھنا ہے، جتنا الجھیں گے اتنا آخرت سے غافل ہوتے جائیں گے اور اتنا اپنی مصیبت میں پھنستے جائیں گے۔ کام تو اتنا ہی ہوگا جتنا ہونا طے ہے، اتنا ہی کام ہوگا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، تدبیر نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے استغنا اور بے نیازی ہے، جو سنت کے خلاف اور ممنوع ہے۔ اور تدبیر میں ایسے الجھنا کہ زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیں، وہ غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے ابلیس ملعون ہوا، اور جو بھی اس رستے پر جائے گا وہ ملعون ہی ہوگا، کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے نہ تکبر میں مبتلا ہوں، نہ استغنا کے اندر مبتلا ہوں، بلکہ تدبیر کریں، اتنی ہی کریں جتنی تدبیر ہماری عبادت میں اثر انداز نہ ہو، بندگی کے فریضے میں اثر انداز نہ ہو، بس اتنی تدبیر کریں۔ ایک تدبیر سے کیا ہوتا؟ ایک علاقے سے ایک نوجوان نے فون کیا تھا، کل ہی بات ہوئی مجھے، اس نے بتایا کہ بڑا صالح سنجیدہ نیک بچہ ہے، 4-5 سالوں سے جانتا ہوں، جب سے کالج میں پڑھ رہا ہے تب سے اللہ پاک نے اس کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی ہے، اور بھلی زندگی ہی اس کی کالج لائف بھی بہت بھلی اور نیکی کی گزری ہے۔ والد انتہائی ظالم
جابر بے دین، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تو کامیاب کیا ہے اور اللہ پاک آگے بھی کامیاب کر دے۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے والد کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکاری ملازمت کے اندر ایک کوئی سیٹ نکل آئی ہے کام کے واسطے، تیسرے درجے کی ایک ملازمت ہے سرکاری، ایگریکلچر میں کسی محکمے میں، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ 3 کلومیٹر وہ 15 منٹ کے اندر دوڑ کر کے بتانا ہے۔ تو اس نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے والد کے حکم پر، تو ابھی ہم 24-25 منٹ میں پہنچ پاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پہنچ پاتے، اس سے کم میں ہم نہیں پہنچ پاتے۔ تو اب رمضان آ رہا ہے، والد یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایگزام رمضان میں ہے، تو رمضان میں روزے رکھنا نہیں اور اسی کی پریکٹس کرتے رہنا، اگر تم کو روزے رکھنا ہے تو ہمارا گھر چھوڑ کے چلے جانا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ کبھی ایمان دین کی حفاظت کے لیے ماں باپ سب سے بڑا سہارا تھے، اور اب اللہ کے بندوں کو توفیق ملتی ہے تو نوجوان تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بگڑے ہوئے والدین کا دماغ صحیح ہوتا نہیں، ان کو نہ اپنی موت کی فکر ہے نہ اپنی آخرت کی فکر ہے۔ جو ظالم اس طرح کا فیصلہ کرے گا، کیا وہ مرنے والا نہیں؟ اور کیا وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا نہیں؟ اور اللہ اپنا حکم توڑانے کا مواخذہ فرمائیں گے تو کہاں بھاگے گا، کہاں جائے گا، کیسے بچے گا؟ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ 9 لائنیں فرشتوں کی محشر کو گھیری ہوئی ہوں گی، تاکہ فطری طور پر بھی دھیان نہ آئے کہ ہم بھاگ کے جا سکتے ہیں، اس میں سے نکل کے کوئی جا ہی نہیں سکتا بھاگ کر۔ تو کہاں جائے گا انسان؟ یقول المرء این المفر، آدمی کہے گا کہاں بھاگوں، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے خود پکڑیں گے اور اللہ کے فرشتے اس کو اس کے ٹھکانے پہ ڈالیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ روزی کی فکر ہی تو ہے جو آدمی کو اللہ کے فرائض پر اثر ڈلوا رہی ہے۔ ہر باپ کو محبت ہے اولاد سے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے روزگار سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے بچے اچھا کما لیں، اچھا کھا لیں، عزت سے رہیں، محتاج نہ رہیں۔ بے شک یہ باپ کو چاہنا بھی چاہیے اور اس کا چاہنا غلط نہیں ہے، لیکن ہماری کوئی فکر دنیا کی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ دین متاثر ہو، اس کی کوئی گنجائش قرآن میں نہیں، اس کی کوئی گنجائش احادیث میں نہیں۔ اتنا تو نہیں کر سکتے ہم۔ ہاں، دین کو خراب کیے بغیر آپ ماشاءاللہ جتنی چاہے کوشش کرو، جتنا کما لو، جتنے متمول بن جاؤ، دنیا میں بھی عیش سے رہو، کوئی حد نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہو اتنے کمانے کے بعد پھر نہ کمانا، جیسے رشیا نے کیا تھا کہ صاحب اتنا کماؤ کہ باقی سب گورنمنٹ کا، اتنا تمہارا باقی سب گورنمنٹ کا۔ نہیں، ہمارے اللہ نے نہیں کہا، ہمارے اللہ نے کہا کہ تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ۔ اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے میرا حکم ٹوٹنے نہ پائے، بس میری عظمتوں کا پامال مت کرو، میرے مقام کا کھلواڑ مت کرو، میرا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ پھر چاہے تم جتنی دنیا کما لو، پھر چاہے تم جتنا عیش کر لو، آرام کر لو، اس دنیا کی نعمتیں بھی تمہارے ہی واسطے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہی ہے نعمتیں، اللہ نے فرمائی، اور خالصۃ یوم القیامہ۔ تو اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر میرا حکم نہیں ٹوٹنے پائے اور زندگی کا مقصد نہ فوت ہونے پائے تو ہم اس کو غور کر لیں۔ بہرحال یہ تو پورے سال کے واسطے ہے، اور مختصر یہ ہے کہ آنے والے مہینے میں ہم کو پورے سال کے مقابلے میں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ صحابہ ایسا کرتے تھے۔ رمضان میں کیا کریں؟ تو چونکہ رمضان اگلے جمعے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا، اس لیے نمبر 1
رمضان کے ہر دن میں روزہ رکھے سوائے بیمار اور معذور کے۔ مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہو سکے تو رکھ لو، اور اگر ہمت نہیں ہے، تھک جانے کا، ضعف ہو جانے کا اندیشہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج کل کے سفر تو اتنے زیادہ تھکانے والے کوئی ہے نہیں، لیکن پھر بھی اجازت برقرار ہے قیامت تک کے واسطے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو کہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، یا مسافرت میں ہو کہ روزہ رکھنے سے مشکل ہوگی، تو دونوں صورتوں میں روزہ نہ رکھو، بعد میں گن کر پورے کر لینا۔ ان کو گناہ نہیں ہوگا رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا۔ تیسرے وہ عورت ہے کہ جس کے ناپاکی کے دن ہیں، جس میں اس کو عبادات مقصودہ کرنے کی اجازت نہیں، تو اس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ نمازیں معاف ہیں، روزہ عدۃ من ایام اخر، بعد میں گن کے اس کو وہ روزے رکھ لینا ہے۔ یہ تین صورتوں کو چھوڑ کر کسی مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر رمضان چل رہا ہو اور روزہ نہ رکھے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا فریضہ عادلہ ہے اللہ رب العزت کا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان کا۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ ایگزام دے رہا ہے اس لیے روزہ چھوڑ دے، وہ یہ کر رہا ہے اس لیے روزہ چھوڑ دے، نہیں۔ البتہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کو سخت تکلیف پیش آ رہی ہو، یا اس کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کا دودھ روزہ رکھنے سے خشک ہو جا رہا ہو، تو اسلام کہتا ہے، شریعت اسلامی کہتی ہے کہ وہ بھی بیماروں میں داخل ہے اور وہ بھی بعد میں رکھ لے۔ اس کے حالات اگر ایسے ہیں تو بعد میں رکھ لے وہ بھی، لیکن اگر بیمار نہیں، مسافرت میں نہیں، عورت اپنے ناپاکی کے دنوں میں نہیں، تو پھر روزہ رمضان کا چھوڑنا عاقل بالغ مسلمان کے لیے جائز ہے۔ تو ایک عمل ہے روزے کے لیے ذہن بنا لینا، اور گھر کا ہر وہ فرد جو بالغ ہو چکا ہے روزہ رکھے۔ جو 10 سال کے بچے بچیاں ہیں ان کو بھی روزہ رکھائیں، صحت مند ہیں تو پورا مہینہ رکھائیں، کمزور ہیں تو وقفے وقفے سے رکھاتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا 10 سال کے بچے نماز نہ پڑھے تو سختی سے پڑھواؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام چاہتے ہیں کہ 10 سال سے بلوغ کی تربیت شروع کر دو کہ بالغ ہونے کے بعد یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ان 5 سالوں میں ان کو تم تیار کر دو بندگی کے مزاج کے اوپر۔ تو اس لیے روزہ بھی رکھانا چاہیے بچوں کو، اور روزہ رکھا کر کے، یعنی بچوں سے مراد جو اس قابل ہو گئے ہوں کہ وہ روزے کا تحمل کر سکتے ہوں، ان بچوں کو روزہ رکھانا، اور سب لوگ روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اعلان کروایا اور فرمایا کہ مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھیں، تو آپ کے اس اعلان کے بعد صحابہ کرام سب کے سب روزہ رکھے ہوئے تھے، عورتیں مرد سب روزہ رکھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ فرض روزے کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ نبی نے پسند کیا تھا کہ اگر موسیٰ کو اللہ نے فتح دی تھی اور اس کی وجہ سے یہود یادگار روزہ رکھتے ہیں، تو میرا حق زیادہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر بھائی کی خوشی میں شریک ہوں اور اپنی امت کو روزہ رکھاؤں۔ تو نبی نے روزہ رکھا، نفل روزہ تھا، اور صحابہ نے سب نے روزہ رکھا، کیونکہ اعلان کروایا تھا آپ نے بستیوں میں کہ روزہ رکھو 10 محرم۔ تو اس سلسلے روایات کے اندر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ عورتوں نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھایا تھا، اور وہ بچے جو کھیلنے والے تھے ان کو روزہ رکھایا تھا۔ اور جب دوپہر میں بچے ذرا بے چینی کا اظہار کر رہے تھے تو مائیں کھجور کی لکڑیوں سے کھلونے بنا بنا کے ان کا دل بہلا رہی تھی، لیکن روزہ نہیں توڑا رہی تھی۔ تو دیکھو نبی حکم دیتے تھے تو صحابہ کس طرح عمل کرتے تھے، کیسا منظر بنتا تھا اطاعت و فرما برداری کا۔ وہ ہم لوگوں کو تو کسی چیز کی ویلیو نہیں، بس تماشے کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا۔ عبادت کا ذوق نہ مردوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، کسی کو عبادت کا ذوق باقی نہیں رہا، بندگی کا ذوق باقی نہیں رہا۔ دوسرا عمل ہے وہ رمضان کی راتوں میں شروع شب میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز سے قبل تراویح کی نماز ادا کرنا۔ وہ پہلے آ جاتا ہے روزے سے، تو روزے سے پہلے سے شروع کرنا ہے اس کو۔ روزہ اگلے دن ہے، تراویح پہلی ہے،
تو پہلے ہی دن تیار رہنا چاہیے. اس عمل میں کوئی کوتاہی مسلمان نہ کریں. یہ عمل سنت مؤکدہ متواترہ خلفائے راشدین سے ہم تک بلا انقطاع کے چلا آ رہا ہے. اس کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو گھٹانا نہیں چاہیے. یوں اگر ہم ہر عمل اور سنت کی اہمیت صرف لفظی منہ شگافیوں کی وجہ سے اور استدلالی بحثوں کی وجہ سے کرتے چلے جائیں گے، گھٹاتے چلے جائیں گے، تو وہ دن بھی آئے گا جب ہندوؤں کی طرح ہمارے ہاں 2-3 رسومات کو اسلام کہا جائے گا اور باقی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہا مولانا روم نے فرمایا کہ اگر باستدلال کار دی بودے فخر رازی رازدار دی بودے، اگر صرف استدلالوں سے اور بحثوں ہی سے دین کا کام چلتا ہوتا تو فخر الدین رازی سب سے بڑے دیندار ہوتے. بات دراصل یہ ہے کہ بات بحثوں سے نہیں ہے اسلام کی. جو عمل پیچھے سے جس طرح چلا آ رہا ہے ہم اس عمل کو اسی طرح آگے منتقل کریں، اس کے ذمہ دار ہیں. ورنہ دین کی ایک نئی شکل بنے گی جو آج دن بدن بڑھتی جا رہی. یہ بیکار بات، یہ چھوڑو ضعیف حدیث، یہ چھوڑو. اس طرح چھوڑتے چھوڑتے اب 70% تو نکل گیا. اگلے دنوں میں ایسا ہی ہوگا کہ سب ہر مسلمان کو کہنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے مسلمان ہونے کی کوئی علامت باقی نہیں رہے. سب زبان سے دعویٰ کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. تیسرا عمل خیرات ہے. رمضان میں کثرت سے خیرات کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اجود الناس تھے، ساری مخلوق سے بڑھ کر سخی داتا تھے. لیکن رمضان میں جبرائیل قرآن کا دور کرنے کے لیے آتے تھے تو اس کا ایسا خوشگوار اثر آپ کے قلب پر پڑتا تھا کہ جس کی وجہ سے اب آپ کی سخاوت پورے رمضان میں جیسے آندھی اٹھتی ہو اس طرح ہوتی تھی. الریح المرسلہ، تیز آندھی طوفان جیسے آتا ہے، ایسے نبی کی سخاوت شروع ہو جاتی تھی لوگوں کے اوپر. مخلوق خدا پر عطا اور دیا آپ کا شروع ہو جاتا تھا. اور اس کی وجہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ ان کو سناتے تھے. اس قرآن کے دور کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں سخاوت کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا، جبکہ وہ پہلے سے اجود الناس تھے، سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں بڑھ کے کرتے تھے. اور ہم لوگ تو رمضان میں ساری آمدنیاں وہ عید کی تیاری کے واسطے خود ہی کھانے کھپنے کے واسطے استعمال کر لیتے ہیں. مخلوق خدا پر بڑی مشکل سے کچھ لوگ زکوٰۃ وقات ادا کرتے، اس میں بھی ڈنڈی مارتے، چوری کرتے، حساب پورا نہیں کرتے، جو سمجھ میں آیا دے دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو بالکل نہیں دیتے، اور جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے ایک پیسہ بھی خیرات کرنا نہیں. حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو، ایمان کے تقاضے سے خیرات کرنا ہر مسلمان کو چاہیے. بھیک مانگ کر جی رہا ہو تو اس بھیک میں سے بھی کچھ خیرات کرے. رمضان شریف کے اندر اتنا آدمی کو رمضان میں خیرات کی عادت ڈالنا چاہیے کہ وہ خیرات کرے اور وہ دے اور عطا کرے. جو لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ خود زکاتیں لے رہے ہیں تو لو بھائی تم مستحق ہو، تمہارے لیے وہ حلال ہے، طیب ہے، لیکن لے کر اس میں سے صدقہ کرو، اس میں سے بھی خیرات کرو، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ خیرات کرو. یہ خیرات کرنا رمضان کی خاص صفت ہے اور رمضان کی خاص شان ہے. نبی نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ رمضان غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے تلاوت قرآن سمعاً و قراءتاً، یعنی سننا بھی کسی دوسرے سے اور پڑھنا بھی، اس کی عادت ڈالو. سماعت کا لفظ آتا ہے تو وہ سماعت کی بدعت ایک لوگوں نے شروع کر رکھی ہے، پڑھنا صحیح آئے نہ آئے جیسا ہو. جیسے ہم نے اللہ کے نبی نے افطار کرانے کی فضیلت بیان کی تو ہم نے ایک نہایت بیہودہ قسم کی افطار پارٹیاں شروع کر رکھی. اسی طریقے سے قرآن سننے کی فضیلت آئی تو ہم نے ایک بالکل ناروا قسم کی سماعت قرآن کے سلسلے چلا رکھے ہیں. یہ سب نفس کی خواہشات ہیں. اسلام کیا کہتا ہے، صحابہ کیا کرتے تھے، اس کو دیکھیے. صحابہ نے ان فضیلتوں کو سن کر کوئی ایسی افطار پارٹی نہیں کی جیسے اب روڈ بلاک کر کے ہم کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، مغرب کی جماعت چھوٹ رہی ہے، اندھاپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
برس بھر کے بھوکوں کی طرح گر رہے ہیں سائرن سن کر کے، یہ سب بیہودگیاں ہیں، یہ افطار پارٹی افطار کی فضیلت نہیں ہے، اس کو چھوڑو، اوائڈ کرو، جانے والے جانا چھوڑ دیں تو یہ متکبرین دین کا بگاڑ کرنا بھی چھوڑ دیں گے، یہ سب متکبرین دکھاوے کے کام کرتے ہیں، ان کو آپ جانا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا ہوگا، تبھی آپ نے فرمایا اس دعوت میں شرکت جائز نہیں جو دعوت دکھاوے کے لیے کی گئی ہے، روڈ بلاک کر کے دکھاوے کے لیے نہیں تو کاہے کے لیے کر رہا ہے وہ، اس کے اندر آپ منسٹروں کو، بے ایمانوں کو، سب کو بلا کے روزہ کھلا رہا ہے، وہ دکھاوا نہیں تو کیا کر رہا ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اسی عمل کو سنت کی سادگی کے ساتھ کریں، صحابہ کی سادگی کے ساتھ کریں، مسجد میں بھیجا دو، گھر میں بلا دو، روز 2-5 آدمی کو اپنے دسترخوان پر افطار کرا دو، اور اس طرح سارے محلے کا حق ادا کرو، محبت کو بڑھاؤ، تعلقات میں اضافہ کرو، اس سے کیا ملے گا جو ہم نے نکالا ہے اپنی عقلوں سے۔ یہ افطار پارٹیاں اصل میں سیاسی لوگ سیاسی مصلحت سے شروع کیے تھے، اور وہ ان کی سیاسی مصلحت وہ جانے، ہم دین کی نسبت میں اس کو کیوں لیا؟ یہ دین میں مت لاؤ، دین میں دین صحابہ کو دیکھو، دین میں صحابہ کیسے کرتے تھے افطار پارٹی، اس کو دیکھو، اور صحابہ کرام نے جس طرح سماعت قرآن کیا ہے اس کو دیکھو، وہ اپنی بیوی کو سناتے تھے، بیوی سے سن لیتے تھے، بیٹی کو سناتے تھے، بیٹی سے سن لیتے تھے، بچوں کو آپس میں لگاتے تھے، سارا گھر قرآن پڑھتا ہوتا، کوئی سناتا ہوتا، کوئی سنتا ہوتا۔ یہ تو صحابہ کے ہاں پایا جاتا ہے، اولیاء کے ہاں پایا جاتا ہے، بزرگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہم نے نکالا ہے کہ کوئی عورت آ گئی ہے بیٹھ کے پڑھ، اس کو خود پڑھنا نہیں آتا۔ بارہا ہم راستوں سے گزرتے تو مائکوں میں پڑھتے رہتے ہیں، گھروں میں کہیں سماعت چلتی رہتی ہے، روڈوں پہ مائک لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس تیز رفتاری سے کہ قرآن پر ظلم ہوتا ہے۔ اور جب قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے تو رب قارئین یقرؤون القرآن والقرآن یلعنہ، اس وقت ان کو ثواب نہیں مل رہا ہوتا ہے، رمضان میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب تو رسمیں ہم نے نکالی ہیں۔ دیکھو صحابہ نے اس حکم پر کیسے عمل کیا تھا، صحابہ نے اس حکم پر کیسے عمل کیا تھا۔ ہمارے لیے نبی کے حکموں پر چلنے کا طریقہ صحابہ سے بہتر کہیں اور نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابہ میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم تیاری کر لے، اور جس کو حقیقت میں تیاری کہتے ہیں بس وہ تیاری ہم کر لیں، نمازوں کے لیے، خیرات کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، غریبوں کی ہمدردی کے لیے، بیماروں کی عیادت کے لیے، ہر خیر کے کام کے لیے، راتوں میں عبادت کے لیے، تراویح اور تہجد کے اہتمام کے لیے، اللہ پاک ہر بھلائی کے لیے ہمیں ارادہ مضبوط عطا فرما دے، اور یہ رمضان ہمارا زندگی کے پچھلے سب رمضانوں کے مقابلے میں اللہ کو خوش کر دینے والا رمضان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔